الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کتاب میں سے آخری مضمون آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سماعت کیا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کی اہمیت اور آداب کے سلسلے میں آج گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل القرآن على 5 أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک 5 طریقوں پر نازل ہوا، حلال و حرام و محکم و متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثلوں یعنی گزشتہ امتوں کی قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن عظیم کے ان 5 مضامین پر مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے قرآن شریف کے 3 حرفوں کو پڑھا ہے۔ تو تلاوت کے چند آداب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الفاظ و معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع اور خضوع اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے نہ بہت پست آواز کرے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔ دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادتوں میں ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تیسرا ادب یہ کہ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم نہ کریں، بلکہ کم از کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے تاکہ معانی اور مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ اولاً تو اس سے قرآن شریف کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن شریف کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معانی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر بہت دشوار ہے۔ 5واں ادب یہ کہ بوقت تلاوت ہر لفظ کے معانی پر نظر رکھے اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس سمجھنے کی کوشش کو آسان کرنے کے لیے آپ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کا ترجمہ قرآن شریف آپ کھول کر پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں مدد حاصل ہوگی، اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کریں، اور امر و نہی اور قصص و حکایات میں اپنے آپ کو مرجع خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات یعنی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ چھٹی بات یہ کہ دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، یا حفظ و امان اور سلامتی ایمان یا کسی بھی پسندیدہ چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعا کرے، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث خوف چیز کا تذکرہ آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے اور خوف الہی عز و جل سے رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لے۔ 7واں ادب یہ کہ رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں،
اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر پنجشنبہ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوش الحانی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔ نواں ادب یہ ہے کہ تلاوت کے وقت قرآن شریف کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ اس آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھے اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کرے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خداوند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے کہ گویا رب کریم مجھ سے ہی ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ یہ تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے لیے مخصوص ہے، ہر کس و ناقص کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ 11واں ادب یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو، یا کسی نمازی کی نماز میں خلل کا اندیشہ ہو، یا کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں اور ان کی تلاوت نہ سننے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں قرآن شریف کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن شریف کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن شریف کو اس کے آداب ظاہری اور باطنی کے ساتھ تلاوت کرنے کا ذوق، شوق، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے معانی پر غور و فکر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی